السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کے لیے بہت پیارا سلسلہ شروع کیا ہے مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ اور ارض فلسطین کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ تمام بچے جوان سب جو ہیں بہت توجہ سے سنیں بھی، اس کو پڑھیں بھی، اس کی تاریخ جہاں جہاں سے آپ کو مل سکتی ہے اس کو ضرور پڑھیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں بہت زیادہ، اپنے اپنے طور پہ جو بھی جتنا بھی جس لحاظ سے بھی حصہ ڈال سکتا ہو ضرور ڈالیں، اور دعائیں تو ڈیلی بیسس پہ اپنی خاص دعاؤں میں شامل رکھیں، فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ تمام فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور دشمنوں سے نجات دلا دے، آمین ثم آمین۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا الحرم القدسی الشریف کی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اس کی تفسیر، اس آیت میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد الحرام سے اسی مسجد اقصیٰ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب سیر کرائی گئی، پھر اس کی آسمانی دنیا کی جانب سفر پر روانہ ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں، پھر رات ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اسی زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصیٰ بنائی گئی، جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئیں، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق کو لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا قدرے لمبا جانور تھا، جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا قد وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پڑتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطری چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ہمیں وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف۔
تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ ساری زمین تمہارے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کر لو، نماز ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فضیلت کے بعد مدینہ منورہ میں 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیت المقدس کفار کے قبضے میں رہا، جس کی فتح کی پیشنگوئی پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ اس کی فتح کے وقت اس کی کنجیاں لینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خاص اسی مقصد کے لیے سفر فرمایا، اور سن 15 ہجری میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی فتح آسان فرما دی تو مسجد اقصی کے صحن میں ایک مصلی بنایا، اور جمہور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کی 4 دیوار کے مقابل قبلے کی جانب میں ایک مسجد قائم کرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی جگہ متعین کی تاکہ وہ مسجد اقصی کے اگلے اور ابتدائی حصے میں شامل ہو جائے۔ دور صحابہ میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر کی تجدید جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی مزید تعمیر شروع کروائی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ بعد میں مسلمانوں کے داخلی انتشار اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے مسجد اقصی پر اسلامی تاریخ میں پہلی بار سن 1099 کو کفار عیسائی صلیبیوں نے قبضہ کیا اور کم و بیش 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور ان میں مسلمانوں میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر علم و عبادت وغیرہ کے لیے اس مقدس مقام پر آباد ہوئے تھے۔ بیت المقدس پر کفار صلیبیوں کے اس قبضے کے دوران انہوں نے اس مقدس مقام کی بارہا بے حرمتی کی، اور مسجد اقصی کی تاریخی آثار و نقوش کو مٹانے اور تبدیل کرنے میں لگے رہے۔ چنانچہ اس مسجد اقصی کی ایک طرف انہوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی ایک کنیسہ بنایا، اور ایک جانب اپنے گھڑ سواروں کے لیے رہائش گاہ اور ذخیرہ اندوزی کے لیے گودام بنایا، اور نماز پڑھنے والی جگہ خنزیر اور دیگر جانور بسا دیے گئے، اور قبہ صخرہ کے اوپر انہوں نے اپنی سب سے بڑی صلیب نصب کر دی تھی۔ لیکن بعد میں ایک مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ مسجد اقصی کے بارے میں ایک وضاحت۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں قبۃ الصغریٰ یعنی سنہرے گنبد والی عمارت مسجد اقصی نہیں بلکہ مسجد اقصی اس سے آگے کالے گنبد والی عمارت ہے۔ اس کے لیے چند باتیں بطور وضاحت پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قبۃ الصغریٰ یعنی سنہری گنبد والی عمارت بھی مسجد اقصی میں شامل ہے۔ یہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، اور جمعے کے دن بھی لوگ اس عمارت میں نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسجد اقصی نہیں ہے یا مسجد اقصی کا حصہ نہیں ہے۔ اس عمارت سے آگے قبلے کی طرف نشیب میں ایک مسجد ہے، اسے مسجد قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مرکزی مسجد اقصی ہے۔ یہاں سے 5 وقت اذان ہوتی ہے اور امام یہاں سے جماعت کی نماز پڑھاتا ہے۔ جمعے کا خطبہ بھی یہیں سے دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہ مسجد اقصی ہے اور اس کے باہر کا حصہ مسجد اقصی میں شمار نہ کرنا بھی غلط ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ 35 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے، جس کے اگلے حصے میں مسجد قبلہ ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے اور نماز کی امامت کرائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ پورا 35 ایکڑ کا حصہ مسجد اقصیٰ کا حرم کہلاتا ہے، اور اس حرم اقصیٰ میں 4 مزید مساجد ہیں۔ مسجد قبلہ کے دائیں طرف مسجد براق، بائیں جانب مسجد روانی، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے قدیم مسجد اقصیٰ جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور پیچھے کی جانب قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ تمام مساجد مسجد اقصیٰ میں شمار کی جاتی ہیں۔ قبۃ الصخرہ کی عمارت اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے دور سے نظر آتی ہے، جسے عام طور پر لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ اور حرم اقصیٰ میں شامل ہے۔ یہاں بھی باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا 35 ایکڑ زمین مسجد اقصیٰ کا حرم ہے، اور فلسطین کے مسلمان اسے مسجد اقصیٰ میں شمار کرتے ہیں۔ صرف مسجد قبلہ یعنی کالے گنبد والی مسجد کو مسجد اقصیٰ نہیں کہتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی بے دینی اور بزدلی کی وجہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس ایک مرتبہ پھر 1967 کو یہودی اسرائیلی قبضے میں چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کروایا تھا، تو اس جامع مسجد کی اصلاح و تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ یہ واپس اسی اصلی حالت پر آ جائے جس حالت پر صلیبیوں کے قبضے سے پہلے تھی۔ پھر انہوں نے حلب سے ایک شاندار ممبر منگوایا، جس کے بنانے کا حکم اس فتح سے 20 سال پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ چنانچہ پھر وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھ دیا گیا تاکہ خطیب اس پر کھڑے ہو کر جمعے کے دن خطبہ دیا کریں۔ پھر یہ ممبر کئی صدیوں تک باقی رہا، لیکن سن 1969 اگست کی 21 تاریخ کو ایک یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔